السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عرض و معروض سے پہلے ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑہا بار شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے پھر اپنے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی آمد سارے مسلمانوں کو مبارک فرمائے، اور اللہ عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خوشیوں سے سارے سنی مسلمانوں کو دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ لائق صد مبارکباد ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے
ذمہ داران، اراکین، معاونین، مخلصین، محبین، سامعین، قارئین، کہ جن ذمہ داران کی کاوشوں سے سنی مسلمانوں کو گھر بیٹھ کر بھی رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کے تعلق سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تعلق سے کچھ سماعت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس اہتمام کرنے والوں، کوششوں محنتوں کرنے والوں اور تمام سننے والوں کو دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا طرہ امتیاز شروع ہی سے رہا ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس سے منسلک رہے اور دین و سنیت کی خدمات اس کے پرچم کے تلے کرتے رہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسے قائم فرمایا۔ شہزادگان کرام حضور سیدی سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرشد الکریم سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، اور دوسرے اکابر علماء اہل سنت اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اس کی باغ ڈور کو سنبھالتے رہے، قیادت فرماتے رہے، اور اللہ پاک کا کرو رہا بار شکر و احسان ہے کہ اس وقت جماعت رضائے مصطفیٰ کی قیادت قائد اہل سنت شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور تمام علماء اہل سنت کی عمروں میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے علماء اہل سنت کے علمی فیوض و برکات سے ہمیں ہمارے بچوں کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے۔ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو خوشیوں والا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اسی پر یہ کہ مسلمانوں کی عید یعنی جمعۃ المبارکہ جو کہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، حدیث پاک کی روشنی میں اسی مبارک دن یہ مہینہ شروع بھی ہوا۔ اللہ رب العزت جمعۃ المبارکہ کے مبارک دن کے صدقے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے سارے ایمان والوں کو مالا مال فرمائے، اور جو کسی غم میں مبتلا ہیں اللہ سب کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور ایک بچی بشرا فاطمہ بہت علیل ہے، آپ سب سے گزارش ہے سامعین کرام سے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ اسے بھی شفائے کامل و عاجل و دائم و قائم عطا فرمائے، اور سید اکبر صاحب کی بچی کو ان کے بھائی ان کے والد انہیں بھی شفائے کامل و عاجل و دائم و قائم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی سماعت فرما لیں، اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس
بہاروں والے مبارک مہینے کی پہلی تاریخ میں، پہلی ہی محفل میں بہاروں سے بھری ہوئی درود پاک کی فضیلت ہی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کروں۔ اللہ پاک مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بہار کے موسم میں باہر نکلا، یعنی جنگل کی طرف وہ تشریف لے گئے۔ عاشقوں کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں تو ہر جگہ، ہر بہار میں محبوب کے جلوے ہی نظر آتے ہیں۔ اس وقت جس وقت وہ گئے تو وہ وقت موسم تھا پیڑوں پر تازہ تازہ ہرے ہرے پتے لہلہا رہے تھے، ڈالیاں جھوم رہی تھیں۔ میں تو یوں کہوں گا کہ ممکن ہے کہ وہ وجد میں اپنے رب عز و جل کا ذکر کر رہے ہوں۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ بہار آئی ہوئی ہے، ڈالیاں ہل رہی ہیں، پتے جھوم رہے ہیں۔ انہیں تو ایسے موقع پر بھی اپنے آقا، کائنات کے مالک و مختار، اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب اعظم، حضور رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہی یاد آئے، اور انہوں نے اس پربہار موسم کو دیکھ کر، ان جھومتی ہوئی ڈالیوں کو دیکھ کر، ان وجد کرتے ہوئے پتوں کو دیکھ کر رب قدیر کی بارگاہ کرم میں عرض کیا، اے اللہ تو درود بھیج اپنے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر۔ یہ عشق و محبت ایسی چیز ہے نا، جب بڑھتی ہے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر پھلوں اور پھولوں کی تعداد کے برابر۔ اور عشق مصطفیٰ بڑھ رہا ہے، اور دل سے ابل ابل کر یوں کہا جائے کہ ان کے لبوں پر آ رہا ہے، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کرم میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر سمندروں کی ساری مخلوقات کی تعداد کی برابر۔ پھر عرض کر رہے ہیں رب قدیر کی بارگاہ کرم میں، اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر ریگستان کے ریت کے ذرات کی تعداد کی برابر۔ اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر خشکی و تری میں جتنی بھی تیری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کی تعداد کی برابر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اس طرح وہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت جھومی، غیب سے ندا ہوتی ہے، اے بندے تو نے تو نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کو تھکا دیا ہے، اور تو جنت عدن کا حقدار ہوا، اور وہ کیا ہی پیارا گھر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے درود و سلام کی برکتیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہمیں بھی ایسے ہی محبتوں کے ساتھ بار بار ہزاروں بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ میں تو بلکہ ادب کے ساتھ تمام سامعین کرام سے عرض کروں گا کہ اس ماہ مبارک میں خصوصاً ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ سے لے کر 12 تک خصوصی طور پر جہاں اور بہت سارے اعمال صالحہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، کرتے ہیں آپ، اسی میں زیادہ سے زیادہ اس بہار والے مہینے میں، بہار والے دنوں میں، پربہار موسم میں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں۔ اللہ نے چاہا تو درود و سلام کے صدقے میں انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ پڑھیے تو صحیح درود شریف آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ معزز سامعین کرام، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ 12ویں شریف کے مبارک مہینے کی مبارک محافل کی پہلی محفل میں جو گفتگو کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا مفہوم۔ آپ اسے ذہن میں رکھیں اور آنے والی گفتگو کو نہایت ہی اور کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ تبارک و تعالی۔ جو موضوع مجھے معروضات پیش کرنے کے لیے دیا گیا ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ داران کی طرف سے، اسی موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کی 2 مقدس آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور آگے دیکھیے اس پر کیا عطا فرمائے گا اللہ، وہ بھی ارشاد فرما دیا گیا۔ یہی نعمت کیا کوئی کم ہے جو اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اور اس پر مزید انعامات کی بارش تو دیکھیں۔ ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ حضرات گرامی وقار، واقعی
بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ موضوع دیا گیا ہے، جو کہ واقعی ان محافل مبارکہ کی مناسبت سے بھی ہے۔ محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور یقیناً جہاں اطاعت نہ پائی جائے گی، صحیح طور پر، سچے طور پر، اخلاص کے ساتھ اگر اطاعت نہ پائی جائے گی تو محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ محبت کے ثبوت کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے، یعنی رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے محبت کا دعویٰ جب ہی صحیح ثابت ہوگا جبکہ اس کے لیے دلیل کے طور پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جلوے بھی زندگی میں نظر آئیں۔ ورنہ اگر کوئی کہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ ہو، معاذ اللہ سنتوں کے خلاف زندگی گزر رہی ہو، ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کے باوجود چہروں پر داڑیاں رکھنا بھاری ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، حرام سے بچنا نہیں ہو پا رہا ہے، نگاہیں گناہوں کا شکار ہیں، پورا وجود گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں، تو پھر دعویٰ کیسے صحیح ہوگا؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارو، تبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے مانے جاؤ گے۔ اور جب رسول پاک سے سچی محبت ہوگی تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بات محبت کی چل رہی ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ آئیے چلتے ہیں ذرا عالم تصور میں، محبتوں کے شہر بریلی شریف، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور فرماتے ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، دل ہے وہ دل جو تیرے قدموں پہ قربان رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ فرماتے سبحان اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ فرماتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معزز سامعین کرام، اور واقعی یہ حقیقت بھی ہے کہ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دو عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ عشق و محبت ہی کا جلوہ ہے۔ ایک آدمی اولاد کی محبت میں دکان لگاتا ہے، دکانوں کو سجاتا ہے، اولاد کی محبت میں مکان بناتا ہے،
فیکٹریاں لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، مگر اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں، جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں کو بنایا، اللہ نے انہی کے لیے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت، ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا فرمایا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو حضرت سیدنا مولانا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد، ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا. معلوم ہوا کہ ساری کائنات کی بہاریں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئیں. پوری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا فرمایا، اپنے محبوب کے لیے بنایا. جبھی تو امام اہل سنت اعلی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و فرضان جھوم کر کے بول پڑے، یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، زمین و سماء تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنات تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ. حضرات گرامی وقار، آئیے اپنے موضوع کے تحت انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم کچھ اپنے علماء اہل سنت مفسرین کرام کے مبارک قلم سے نکلے ہوئے کچھ پھول چننے کی کوشش کریں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ. قرآن حکیم کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ قل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. قل میں خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور کنتم میں، قل ان کنتم ہے نا، کنتم میں یا مشرکین یا یہود یا عیسائیوں یا سارے انسانوں سے خطاب ہے. آپ کے خیال میں آنا چاہیے، آپ کے علم میں رہے کہ قل فرمانے میں صدہا راز ہیں. سبحان اللہ، قل فرمانے میں صدہا راز ہیں، سینکڑوں راز ہیں قل فرمانے میں. علماء کرام، صوفیاء کرام عشق بری انگڑائی لیتے ہیں لفظ قل کے تعلق سے. قل ان کنتم تحبون اللہ میں جو سب سے پہلا لفظ قل، کیا مطلب؟ گویا کہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ قل فرما کر اشارہ دیا گیا کہ اے محبوب، قل فرمانے میں اشارہ یہ ہے، اے محبوب کلام تو یہ ہمارا ہے،
مگر محبوب زبان تمہاری چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلام تو اللہ کا ہے، مگر رب قدیر کی مشیت کی طرف، رب قدیر کی مشیت یہ ہے محبوب، گویا کہ مشیت ربی یہ ہے کہ محبوب کلام تو ہمارا ہے مگر زبان تمہاری چاہیے، ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک اپنی زبان سے پہنچا دو، اس لیے کہ محبوب تمہاری زبان سے ہمارے بندوں تک پیغام پہنچ جائے اور ان پر واجب العمل ہو جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اور پھر کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اچھا دیکھیے کبھی قل وہاں ارشاد ہوتا ہے جہاں وہ بات صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی دھیان رہے۔ قل، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں ارشاد ہوتا ہے جہاں وہ بات صرف ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں، دوسروں کو کہنے کا حق نہ ہو۔ جیسے قل انما انا بشر مثلکم، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے کو بشر فرما سکتے ہیں، ہم بشر کہہ کر پکاریں تو مجرم ہیں۔ اور جیسے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو قرآن میں بھی موجود ہے کہیں ظالم یا ضال فرمایا، اگر ہم انہیں یہ کہیں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور کبھی دوسروں کے کہلوانے کے لیے بھی قل ارشاد ہوتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یعنی لوگوں سے آپ کہو کہ اللہ ایک ہے، پھر لوگ آپ سے سن کر کہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ مومن ہوں گے۔ خود بخود توحید مان لینے کا نام ایمان نہیں، یا توحید تو ابلیس بھی مانتا ہے، اس کا ماننا کہاں کام آیا بھائی؟ ماننا جب کام آئے گا کہ اللہ کو بھی ایک مانے اور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بھی گواہی دے۔ یہاں قل پہلی قسم کا ہے، کیونکہ حضور کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری ہی بات پر اتباع کرو۔ ارے بھائی فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری ہی اتباع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف مطابق شرع چیزوں میں اوروں کی اتباع ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل حکم کی اتباع ضروری ہے۔ موضوع یہی ہے آپ کے ذہن میں ہے نا کہ محبت رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم۔ اب دیکھیے آپ، میں اپنے موضوع کے تحت ہی گفتگو کر رہا ہوں الحمدللہ۔ صرف مطابق شرع چیزوں میں اوروں کی اتباع ہو سکتی ہے۔ بہت ہی نپے تلے جملے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صرف مطابق شرع چیزوں میں اوروں کی اتباع ہو سکتی ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شان عطا فرمائی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل حکم کی اتباع اطاعت ضروری ہے، اگرچہ وہ حکم بظاہر قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گواہی دو کے برابر فرما دی۔ کسی موقع پر انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ واقعہ ذہن میں ہوگا آپ کے، اشارہ کر کے میں گزر رہا ہوں اس لیے کہ وقت بھی پیش نظر ہے۔
میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، ان کے فرما برداری ایمان والے پر کس قدر لازم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل حکم کی اتباع ضروری ہے، اگرچہ وہ حکم قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے حضرت ابی خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی حضور نے 2 کے برابر فرما دی، اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلی حضرت جبھی تو فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ سرکاری حضور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی ممانعت فرما دی۔ نیز خدا تک پہنچنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہوگا، دوسرے کی اتباع خدا تک نہیں پہنچا سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آپ فرمایا فاتبعونی، اب اتباع کا معنی کیا ہے؟ اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا۔ کیا مطلب؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم سے اشارہ مل رہا ہے پیچھے چلو پیچھے، تم میرے بھائی بن کر برابر ہونے کی جرات مت کرنا۔ ہے بہت سارے ایسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بڑا بھائی کہتے ہیں، اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ کان کھول کر سنیں کہ تم بھائی بن کر میرے برابر ہونے کی جرات نہ کرنا، نہ بابا بن کے آگے بڑھنا، بلکہ غلام بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اصطلاح میں کامل اطاعت اور خالص پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے، اور موضوع یہی ہے آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا حسین موضوع ہے یہ اتنا حسین موضوع ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک محفل میں اس پر تفصیلی گفتگو کرنا مجھ جیسے ناچیز کو ممکن نظر نہیں آتا۔ بڑا حسین موضوع ہے یہ، جو پہلی ہی محفل میں گفتگو کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ داران نے مجھ ناچیز کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات اصطلاح میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام علیم الرحمت و رضوان نے تحریر فرمایا کہ اصطلاح میں کامل اطاعت اور خالص پیروی کو اتباع کہا جاتا ہے، جس میں فنا کا ظہور ہو، جس میں فنا کا ظہور ہو۔ اطاعت کے معنی ہے فرمان پر عمل، اطاعت کے معنی ہے فرمان پر عمل۔ اتباع کے معنی ہے کسی کی اداؤں کی نقل۔ وہ جو ہے ذہن کو حاضر کیجئے گا ذرا۔ اطاعت کے معنی ہے فرمان پر عمل، اور اتباع کے معنی ہے کسی کی اداؤں کی نقل، کہ جو کچھ اسے کرتے دیکھا خود کرنے لگے، وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں دوست رکھے گا، لیکن کب دوست رکھے گا؟ آیت پاک سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جب تم محبوب کی کامل اطاعت کرو گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو گے، جبھی تو کامل اطاعت پائی جائے گی۔
اور جب محبت کے ساتھ کامل اطاعت کرو گے، خالص پیروی کرو گے، اپنے کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، قرآن شاہد ہے، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے آپ، اطاعت کے معنی ہے فرمان پر عمل، اتباع کے معنی ہے کسی کی اداؤں کی نقل، کہ جو کچھ اسے کرتے دیکھا خود کرنے لگے، وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرات، اتباع ناقص بھی ہوتی ہے، کامل بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم کے کام کیے: فرائض، واجبات، مستحبات، عادات، اور ان عادات کو سنن زوائد کہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فرائض، واجبات، مستحبات اور سنتوں پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرمائیں، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ خلاصہ تو پیش کروں، اس لیے کہ وقت اس قدر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس موضوع کا حق ادا کرنا تھوڑے سے وقت میں مجھ جیسے ناچیز کو ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یعنی اللہ پاک نے پکارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ لوگوں سے فرما دو جو آپ کے بغیر، آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبتوں کا دم بھرتے ہیں، یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، باوجود آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدائے کریم تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دو کہ ایسا عیسائیو، یہودیو، ہندیو، کافرو، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے چلے آؤ، اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، تو تم رب کے طالب بننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تم رب کے طالب بننا، اور اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو معاملہ برعکس ہوگا۔ لیکن تم جب اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے اعمال، زندگی کے ہر شعبے کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں فنا کر دو گے، جب رسول پاک کی، بہت آسان لفظوں میں کہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق رسول پاک کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارو گے، رسول پاک کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تم جو چاہو گے وہ تمہارے ساتھ کرم فرما دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اور پھر تمہیں یہ خطاب آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیونکہ میں رب کا محبوب حضور فرمانا چاہتے ہیں، اور محبوب کے غلام بھی محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفار ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ تم اپنے کو اس کی مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو، اور یہ بھی اعلان کر دو کہ اے لوگو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اور فرائض و واجبات میں ان کی پیروی کو لازم جانو، اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو وہ کافر ہیں، اور اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، خواہ کچھ بھی کریں رب کے دشمن ہی رہیں گے۔
ذرا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ آج بہت پرلطف ہے آیت پاک۔ اب دیکھیے، اطاعت، بھائی موضوع دو چل رہے ہیں کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم۔ تو بھائی یہ تو ظاہر ہے کہ مجھ جیسا ناچیز اس موضوع کا حق کیا ادا کر سکے، لیکن کچھ تو عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں۔ اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے۔ اطاعت محبت کی، جیسے والدین کی فرما برداری۔ اطاعت مصطفیٰ کا مفہوم آپ سماعت فرمائیں۔ اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے۔ اطاعت محبت کی، جیسے والدین کی فرما برداری۔ اطاعت ڈر کی، جیسے حاکم کا حکم ماننا۔ اطاعت لالچ کی، جیسے نوکر کا اپنے آقا کی فرما برداری کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت کی اطاعت چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ داران، اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے سلامت رکھے، دنیا آخرت کی برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جیسے دین و سنیت کی سب لوگ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم کے نیچے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ اپنے اچھے بندوں کا صدقہ مجھ گناہگار کو بھی عطا فرمائے، سارے عالم کے سنی مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں نا، جو موضوع تھا بالکل اسی کے مطابق جملے دیکھیں آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت کی اطاعت چاہیے۔ موضوع بھی تو یہی ہے نا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم، اس کو غور میں رکھیں آپ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف محبت کی اطاعت چاہیے۔ خوف و لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے، اسی لیے آیت کو محبت سے شروع فرمایا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ ان کنتم تحبون اللہ تخافون اللہ یا تطمعون، نہ فرمایا لالچ یا خوف کی اتباع یہ عارضی ہوتی ہے، کہ جب تک لالچ یا خوف ہے، اتباع ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، یہ دونوں قسم کی اطاعت و اتباع بھی ختم، مگر محبت کی اتباع، توجہ کیجئے گا مفہوم پر، ذہن رہے، مفہوم پیش نظر ہو، موضوع جو ہے وہ پیش نظر ہو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، ان دونوں چیزوں کا مفہوم جملے سماعت فرمائیں۔ واقعی اللہ ہمارے مفسرین کرام، ہمارے علماء اہل سنت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جو دنیا میں زندہ ہیں۔ اللہ سب کی عمروں میں، ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام، مفتیان اعظام کی عمروں میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جو دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ سب کی قبروں کو نور و رحمت سے بھر دے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیے آپ، دونوں قسم کی اطاعت و اتباع بھی ختم ہوتی ہے اگر لالچ یا خوف کی ہو، مگر محبت کی اتباع دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اتباع چاہیے، جس کے لیے زوال نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کے لیے زوال نہیں۔ دیکھ لو آج حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عرب زمانے میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ قدم اٹھا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کی شان کیا تھی، بول رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کی مبارک کا انداز کیا تھا۔ تو آج زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہو رہی ہے، حالانکہ نہ کوئی دھمکی ہے، نہ لالچ ہے۔ بھئی آپ دیکھیے کہ انکم ٹیکس وصول کرنے کے لیے محکمے بنائے جاتے ہیں جن پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں،
پھر بھی بمشکل وصول ہوتا ہے، مگر زکوٰۃ، قربانی، حج بغیر کسی محکمے کے برابر ادا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حضور کی اطاعت ہو رہی ہے، حضور کی اتباع ہو رہی ہے۔ پھر محبت کی بھی 3 قسمیں ہیں: محبت میں عظمت، محبت مع عظمت، جیسے اپنے استاد یا والدین سے محبت، اور محبت مع برابری، جیسے اپنے بھائی یا بہن یا بیوی سے محبت، اور محبت مع حقارت، جیسے اپنے چھوٹے بچے سے محبت، اگرچہ اسے پیارا جانتے ہیں مگر اپنا چھوٹا سمجھتے ہوئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہائی عظمت کے ساتھ چاہیے۔ جملوں کو دل میں بٹھانے کی کوشش کیجیے سن کر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انتہائی عظمت کے ساتھ چاہیے، اسی لیے قرآن حکیم میں محبت کے ساتھ اتباع اور اطاعت کا ذکر ہوا، غرضے کہ اس کا پہلا جز یعنی تحبون اللہ، دوسرے جز فاتبعونی کی شرح کر رہا ہے، اور دوسرا جز پہلے کی۔ اچھا، یہ بھی آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ محبت کے 3 درجے ہیں: زبانی، جنانی یعنی دلی، اور روحانی و ایمانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محض زبانی محبت کافی نہیں، بلکہ روحانی، دلی اور ایمانی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں کا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کی اولاد، ماں باپ، بلکہ اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان نے بحوالہ بخاری عبداللہ ابن ہشام سے روایت کی کہ ایک بار حضرت سیدنا مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے سوا باقی تمام چیزوں سے پیارے ہیں۔ اب حضور کا فرمان سنو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیجئے گا، حضور نے فرمایا تم میں کا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ کرم ہیں، فوراً عرض کرتے ہیں، یا حبیب اللہ، رب کائنات کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کیا خوشخبری سنائی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیز خیال رہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا عابد ہو اور اس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نہ ہو، وہ شیطان کی طرح رب سے دور ہے۔ کتنا ہی بڑا عبادت کرنے والا ہو، کتنے ہی حج کیے ہوں، کتنا ہی ادھر ادھر گیا ہو وہ، لیکن جس کے دل میں حضور کی عظمت نہیں ہے، وہ شیطان کی طرح رب سے دور ہے۔
بڑی پیاری مثال میں پیش کروں، وہی ڈبے منزل تک پہنچتے ہیں جو انجن کے پیچھے لگ جائیں گے، آگے رہنے والے ڈبے سنٹ ونٹ ہو کر وہیں رہ جاتے ہیں۔ فتبعونی میں یہی بتایا گیا، اتباع تبعون سے بنا بمانا پیچھے پیچھے چلنا، اس طرح کہ اگلے کے قدم پر قدم رکھنا، کہ راستے کے غار و خار وغیرہ کا اگلا ذمہ دار ہو، یہ پچھلا تو صرف اس کے قدم پر قدم رکھے۔ جیسے ریل کے ڈبے انجن کی اتباع کرتے ہیں کہ لائن کی صفائی، سگنل وغیرہ انجن والے دیکھیں، ڈبے والے صرف انجن کے پیچھے دوڑیں۔ یہاں اتبعونی فرمایا، اس میں اس جانب اشارہ کیا گیا کہ میرے محبوب کی پیروی عقل کے ماتحت نہ کرو۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، اشارہ کیا مل رہا ہے اتبعونی میں، کہ میرے محبوب کی پیروی، میرے محبوب کی اطاعت عقل کے ماتحت نہ کرو بلکہ عشق کے ماتحت کرو، عشق کے ماتحت کرو۔ عشق اندھا ہو کر محبوب کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ سب کی باتیں سوچ سمجھ کر مانو، لیکن حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی باتیں، حضور کے فعل بے سوچے سمجھے کرو۔ جیسے بچہ ماں باپ کی نقل بے سوچے سمجھے کرتا ہے، یا بیمار ڈاکٹر کا نسخہ بے سوچے سمجھے لیتا ہے، اسی اتباع پر مدار ایمان ہے۔ یہاں عقل چھوڑنا کمال ہے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خیال رہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب اعلیٰ ہیں، کہ جب ان کے غلام رب کے محبوب ہیں، ارے بھائی فاتبعونی یحببکم اللہ سے ظاہر ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، غلام بن جائیں، پیچھے پیچھے چلیں، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں، یحببکم اللہ، اللہ انہیں دوست رکھے گا۔ کہ جب ان کے غلام رب کے محبوب ہیں تو جن کی بدولت غلاموں کو یہ شرف ملا، ان کی محبوبیت کا کیا پوچھنا۔ نیز حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو ان کی اطاعت کے ساتھ ملایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دوسرا فائدہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی سنتوں کا مخالف ہو، جملوں کو ذہن میں رکھیں گے آپ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مخالف ہو، وہ بشہادت قرآن جھوٹا ہے۔ اب کون چاہے گا کہ ہم محبت رسول کے معاملے میں جھوٹے رہیں؟ کوئی سنی مسلمان نہ چاہے گا۔ تو اگر ابھی تک چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں تو اپنے چہروں کو داڑیوں سے سجا لو۔ اگر ابھی تک نماز کے صحیح طور پر پابند نہیں ہو، سچے دل سے سچے پکے نمازی بن جاؤ۔ گناہوں میں زندگی کٹ رہی ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مسلمانوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرو۔ ذات عشق کا قانون اور محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ عاشق کو محبوب کی ہر شے پیاری ہو، اس کی سیرت پیاری ہو، اس کی صورت پیاری ہو، بلکہ اس کے غلاموں، اس کے وطن، اس کے ملک، اس کے محلہ اور در و دیوار، بلکہ سگانے کو بھی عزیز ہوں۔ مجنون عامری نے کیا خوب کہا ہے، مروا علی الدیار دیار لیلا اقبل زلچدار وزجدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ یعنی میں لیلا کے دیار میں پہنچ کر وہاں کے در و دیوار چومتا ہوں، مجھے ان دیواروں سے محبت نہیں بلکہ اس سے محبت ہے جس کے وطن کی یہ دیواریں ہیں۔ اتباع اور اطاعت میں بڑا فرق ہے، اتباع خاص ہے اور اطاعت عام۔
اسی لیے اتباع کے ساتھ محبوبیت کا ذکر کیا اور اطاعت کے ساتھ سزا کا. ہاں یہ دو آیت پاک ہے نا بھائی. آپ نے سنا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ فرمایا گیا. اور دوسری آیت پاک میں کیا فرمایا؟ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. تو اتباع کے ساتھ محبوبیت کا ذکر کیا اور اطاعت کے ساتھ سزا کا کہ اگر اس سے بھی روگردانی کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اطاعت رب تعالی، نبی، سلطان، شیخ، ماں باپ، استاد، بھئی اطاعت تو سب کی ہو سکتی ہے. اطاعت اللہ پاک کی بھی ہوتی ہے، اطاعت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے. ہاں احکام شریعت کی روشنی میں سلطان کی بھی ہوتی ہے، شیخ کی بھی اطاعت ہے، ماں باپ کی بھی، استاد کی. مگر اتباع صرف حضور انور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ہوگی. بھئی اتباع فرماتے ہیں، بڑے نازک جملے ہیں لیکن دل میں بٹھانے کے لائق. اتباع رب تعالیٰ کی بھی نہیں ہو سکتی. اتباع کا معنی کیا ہے؟ اب سوچئے. اتباع کا معنی ہے کسی کی دیکھا دیکھی عمل کرنا. کسی کی دیکھا دیکھی عمل کرنا. بھائی رب قدیر جل مجدہ الکریم روزانہ سینکڑوں کو موت دیتا ہے، ہم ایک کو بھی مار دیں تو قتل کیے جائیں، ہے کہ نہیں؟ غرضے کی اتباع رب تعالیٰ کی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اتبعو کے بعد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اطاعت کے ساتھ اللہ تعالی، رسول، اولو الامر سبھی کا ذکر ہوا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ فرق بہت خیال میں رکھنے کی چیز ہے. رات محبت تین قسم کی ہے: طبعی، عقلی، احسانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت طبعی چاہیے، فقط عقلی اور احسانی کافی نہیں. جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوا جس میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بمقابلہ اولاد، ماں باپ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہو. حضرات گرامی وقار، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ محبت کے تعلق سے جو فرمایا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے باپ سے محبت کو منع کیا ہو یا بیٹے سے محبت کو منع کیا ہو یا کنبے والوں سے محبت کو منع کیا ہو یا رشتہ داروں سے محبت کو منع کیا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو حکم دیا ہے صلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، الفت و محبت رکھو. مگر میرے پیارے، سوال اس وقت کا ہے جب باپ کی محبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ٹکرا رہی ہو، جب بھائی کی محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے معاملے میں آڑ بن رہی ہو. بات تو اس وقت کی ہے جب رشتہ داروں کی محبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ٹکرا رہی ہو. اگر ایسا موقع آئے گا تو ساری محبتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرنا ہوگا. یہی حکم اسلام ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم خون کے رشتوں سے بالا ہے. یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، زن و فرزند سے، ماں باپ سے، اولاد سے پیارا. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے
ارشاد فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی، انسان وہ انسان ہیں یہ، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اگر مجھ سے کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا قدیر ہم سبوں کے سینوں کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنائے، اور ہمیں سچے طور پر صحیح طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ اس کو کرنا کہاں ہے؟